أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہزارہ میں جو دشمن نے، طاغوت نے جو ظلم کیا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے، اور ظالم جو ہیں وہ بھی سب کو ان کا علم ہے، صرف ان تک رسائی جو ہے وہ مومنین کی ممکن نہیں ہو پا رہی، اور وہ بدستور مختلف مواقع پہ یہ ظلم کرتے آئے ہیں۔ اور ایسا ظلم اور اس کے مقابلے میں جب بھی احتجاج ہوا کوئٹہ میں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، زندوں کے ساتھ شہداء بھی احتجاج میں شریک ہیں۔ اس وقت تک وہ اپنی قبروں میں، اپنی آرام گاہوں میں نہیں جائیں گے جب تک کہ کوئی کچھ نہ کچھ اس معاملے کو حل نہیں کیا جاتا، اور جو جائز مطالبات ہیں وہاں کے مظلوم لوگوں کے، وہ جب تک پورے نہیں کیے جاتے، شہداء بھی اس احتجاج میں شریک ہیں۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اپنی حفاظت کی اور دوسرا ظالموں کی تباہ و بربادی کی، کہ جن کی تباہی کے لیے حکومتیں بھی سرنگوں ہیں اور کوئی قدم نہیں اٹھا رہی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں ہمارے ائمہ نے تنہا نہیں چھوڑا، وہ اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ آنے والے حالات مومنین پہ، ان کے چاہنے والوں پہ کیسے ہوں گے، تو انہوں نے ہمیں بہت ہی عظیم خزانے ان کے ہیں جو ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک ایسا خزانہ ایک دعا کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے مروی ہے یہ دعا، اور یہ دعا جو ہے یہ مومنین کے لیے ایک ڈھال ہے اور ان کے دشمنوں کے لیے، طاغوت کے لیے ذوالفقار ہے۔ تو اس دعا کو خود بھی پڑھیں، سب کو بتائیں، سب کو شیئر کریں کہ سب اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں، جب تک کہ ہزارہ کے مومنین کو انصاف نہیں مل جاتا، جب تک کہ شہداء اپنی آرام گاہوں میں نہیں چلے جاتے۔ اس دعا کو کم از کم دن میں ایک مرتبہ بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے واضح نتائج جلد از جلد آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام نے ہمارے سپرد کی ہے، اور کتاب صلاح المومنین میں یہ دعا آخری زمانہ کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے نقل کی گئی ہے۔ اس دعا میں آپ اس کو، یہ سکرین پہ بھی آ رہی ہے، اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو ترجمہ پڑھ کے اندازہ ہو کہ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، کہ جس میں ہمارے لیے کتنی حفاظت ہے، اور اس میں دشمن کے لیے یہ ذوالفقار کا کام کرے گی۔ تو آج جو لوگ دھرنوں میں نہیں جا رہے، کم از کم اپنا اتنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں کہ اس دعا کے ذریعے سے ایسا حملہ کریں طاغوت پہ کہ طاغوت جو ہے وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچے۔ تو دعا ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا ارحم الراحمین۔ یہاں تک 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یا ارحم الراحمین تک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے، اللہم عم اعداء آل نبیک وظالمیہم واعداء شیعتہم واعداء موالیہم بالشر عامہ۔ یعنی مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا، عام کر دے آل نبی کے دشمنوں کو، اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو، اور آل نبی کے شیعوں کے دشمنوں کو، اور ان کے موالیوں کے دشمنوں کو، ان دشمنوں کو ان کے شر کے ساتھ عام کر دے، کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ شریر لوگ ہیں، ان کا شر سب کو پتہ چل جائے، ان کا اصل چہرہ یعنی سب کو نظر آ جائے۔ وَتُمَّهُمْ بِالشَّرِّ تَمَّةً، اور ان کے جو شر ہے اس کو، ان کے شر کی لپیٹ میں ان کو، تُمَّهُمْ یعنی ان کا شر ان کے اوپر چھا جائے، ان کا شر سب پہ واضح ہو جائے، کہ اور انہی کی طرف پلٹ جائے۔ وَاطْرُقْهُمْ بِلَيْلَةٍ لَا أُخْتَ لَهَا، اور ان کی ایسے طریقے ان کے لیے واضح کر دے، ان کے اوپر ایسی رات طاری ہو جائے کہ جس کے لیے کوئی اختتام نہیں ہو۔ وَسَاعَةٍ لَا مَنْجَ مِنْهَا،
اور ایسی گھڑیوں میں ان کو مبتلا کر دے کہ جن سے ان کو نجات نہ ملے، ایسی دردناک ساعتوں میں ان کو ڈال دے کہ انہیں نجات نہ ملے۔ وَانتَقِمْ مِنْهُمْ انتقامًا عاجلا، اور ان سے انتقام لے، ایسا انتقام کہ جس میں عجلت ہو، جلدی ہو، یعنی جلد ان کو انتقام ملے۔ اور اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد ہزارہ کے مومنین جو ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو اس دعا میں دیکھیں کس طرح سے مولا حالات کو جانتے ہوئے، وہ یقیناً آنے والے حالات کو جانتے تھے کہ منتقم منہم، ان سے انتقام لے اے خدا، ایسا انتقام کہ جس میں عجلت ہو، جلدی ان سے انتقام لے۔ وَأَحْرِقْ قُلُوبَهُمْ بِنَارِ غَضَبِكَ، اور جلا دے ان کے دلوں کو اپنے غضب کی آگ سے، اللہ کا غضب، اللہ کے غضب کی آگ سے ان کے دل جل جائیں۔ اور یہ دیکھیے ہمیں ان کے طاغوت کے لیے، موجودہ دور کے دشمنان آل محمد اور ان کے موالیوں کے دشمنوں کے لیے ان کلمات میں مولا فرماتے ہیں اللہ سے، وَأَحْرِقْ قُلُوبَهُمْ، اور ان کے دلوں کو جلا دے اپنے غضب کی آگ سے۔ اللہم شتت شملہم، اے خدا ان کی جماعت کو پراگندہ کر دے، یعنی بکھیر دے، ان کی اجتماع کو ختم کر دے۔ وفرق جمعہم، اور ان کا جو جماعت کی صورت میں وہ وہاں موجود ہیں ان کو متفرق کر دے، یعنی الگ الگ کر دے۔ جب تک ان میں اتحاد رہے گا وہ زیادہ شیطانیاں کریں گے، زیادہ بڑے پیمانے پہ تباہیاں کریں گے۔ تو جب ان کا اجتماع ہی متفرق ہو جائے گا تو شر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں وفرق جمعہم، اور ان کے اجتماع کو متفرق کر دے۔ وقلب تدبیرہم، اور ان کی جو تدبیریں ہیں ان کو پلٹا دے، یعنی الٹا کر دے کہ جو وہ تدبیر کریں وہ الٹی انہی کے خلاف ہو۔ وَنَكِّسْ عَلَامَهُمْ، اور ان کی ناک کو رگڑ دے، یعنی انہیں ذلیل کر دے۔ وَخَرِّبْ بُنْيَانَهُمْ، اور ان کی بنیادوں کو خراب کر دے، یعنی ان کی بنیادیں ہی ختم ہو جائیں۔ یہ دیکھیں اگر یہ اتنے سنگین یہ دشمن ہیں کہ ان کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم ان کے لیے کیسے بد دعا کریں۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا چناؤ ہے کہ مولا کس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ اس طرح سے بد دعا کریں ان دشمنوں کے لیے کہ ان کی بنیادیں ہی خراب ہو جائیں۔ وَقَرِّبْ آجَالَهُمْ، اور ان کی موتیں قریب کر دے، اجل ان کی قریب کر دے۔ وَأَلْقِ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان کا آپس میں شدید ان کے اندر عذاب ڈال دے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ، اور ان کے اس شور و غوغا میں کہ جب وہ خود عذاب میں مبتلا ہوں، وَجَعَلْنَا، اور ہمیں قرار دے ان کے درمیان امن و امان اور سالم، یعنی ہم ان کے عذاب سے محفوظ رہیں، وہ خود ہی اپنے عذاب میں مبتلا رہیں۔ وَخُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اور ان کی پکڑ ایسی ہے خدا پکڑ کر کہ جو ایک غالب اقتدار والا پکڑ کرتا ہے۔ اللہم الق الاوجاع، اے خدا ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ والاسقام فی ابدانہم، اور ان کے بدنوں کو بخار میں اور بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ وضیق مسالکہم، ان کے رستے تنگ کر دے۔ وَاسْلُبْهُم مَمَالِكَهُمْ، ان کی ملکیتیں ان سے چھین لے۔ وَحَيِّرْهُمْ فِي سُبُلِهِمْ، اور انہیں حیران کر دے ان کے راستوں میں، یعنی وہ اپنی تباہی اور بربادی پہ حیران ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وَاقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ، ان کی مدد جہاں سے بھی آ رہی ہے وہ مدد منقطع ہو جائے تو تب بھی ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے کیا فرمایا، وَاقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ، ان کی مدد کو قطع کر دے۔ وَانْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ، ان کی تعداد کو ناقص کر دے، کم کر دے۔ اللہم اب یہ دعا ہے مومنین کے لیے آگے، اللہم وحفظ موالی آل بیت نبیک علیہم السلام من شرورہم، اے خدا حفاظت فرما آل نبی کے موالیوں کی اور ان کے شر سے، ان دشمنوں کے شر سے۔ وسلمہم من مکرہم، اور موالیوں کو، چاہنے والوں کو، محبان علی علیہ السلام کو، محبان اہل بیت علیہ السلام کو ان کی مکر سے اپنی سلامتی میں رکھ۔ وخذہم وضرہم، اور ان کے نقصان سے اور ان کی پکڑ سے موالیوں کی حفاظت فرما۔ وانصرہم علیہم بنصرک، اور مدد کر آل محمد کے موالیوں کی کہ جیسے مدد کرنی چاہیے۔ وجمع کلمتہم، اور اہل بیت کے، اہل البیت کے چاہنے والوں کی آواز کو اور ان کے مقصد کو جمع کر دے۔ وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ،
ان کی جمعیت کو ایک جگہ متحد کر دے، یعنی انہیں متحد کر دے، یعنی دشمن کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کی جمعیت ختم ہو جائے، اور جو آل محمد کے چاہنے والے ان کی جمعیت الف جمعہم، ان کی یعنی ان کی جمعیت میں الفت ڈال دے، ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام ہی کی یہ دعا ہے، اور امام علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومنین کا اتحاد امام علیہ السلام کو بہت زیادہ امام جانتے ہیں کہ مومنین کا اتحاد بہت ضروری ہے ان کے ظہور کے لیے، اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک دل ہو جاؤ تو میرا ظہور ہونے میں دیر نہیں ہے۔ تو یہ وہی دعا یہاں بھی مولا فرماتے ہیں وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، اور موالیوں کی امر کی، ان کے کاموں کی تدبیر کر دے، وَأَعْرِفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ، اور انہیں معرفت کروا دے اس چیز کی جس سے وہ جاہل ہے، وَعَلِّمْهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور انہیں علم دے دے اس چیز کا جس کو وہ نہیں جانتے، وَبَصِّرْهُمْ مَا لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں وہ چیزیں دکھا دے جس کو وہ نہیں دیکھ رہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فتنوں کا جب دور ہوتا ہے تو انسان صحیح چیز حق اور باطل کو نہیں پہچان رہا ہوتا، کیونکہ باطل کی طرف سے ایسی سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ حق کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی گہرے الفاظ ہیں اس دعا کے کہ ان کو ایسی بصیرت دے دے، یہاں دیکھنے سے مراد بصیرت ہے کہ مومنین کو ایسی بصیرت دے دے کہ جو چیز وہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو نظر آنے لگ جائے، تاکہ وہ حق کو پہچاننے میں دیر نہ لگائیں اور حق کی مدد کرنے میں دیر نہ کریں۔ وَأَعْلِلْ كَلِمَتَهُمْ، اور بلند کر دے ان کے کلمہ کو، مومنین کے کلمہ کو بلند کر دے، وَاجْعَلْهَا الْعُلْيَا، اور اسے بلندی عطا کر دے، وَاجْعَلْ كَلِمَةَ الْأَعْدَاءِ السُّفْلَىٰ، اور ان کے دشمنوں کے کلمہ کو، مقصد کو جو ہے وہ پست کر دے، یعنی ذلیل و رسوا کر دے اپنے مقصد میں مومنین کے دشمنوں کو۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کا پڑھنا ہم سب کے لیے خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں بہت لازم ہے کہ ہم ہزارہ کے مومنین کے لیے کم از کم اس دعا کو، جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، امام زمان علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں تحفہ ملا ہے، اس پہ ہم عمل کریں، اور اپنی بھی ہماری حفاظت ہوگی اور دشمن بھی سرنگوں ہوگا، اور اس دعا کو زیادہ مومنین کو بتائیں تاکہ نیکی میں آپ کو بھی حصہ ملتا جائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔